ہمیں ڈرانے کی کوشش نہ کریں، یہ قوم آپ سے ڈرنے والی نہیں، ہم تو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے زندگی گزارتے ہیں۔ آپ امریکہ کے نوکر بننے جا رہے ہیں، آپ اسرائیل کے نوکر بننے جا رہے ہیں، آپ کو ان سے ہمدردی ہے تو آپ اس ملک سے چلے جائیں۔ کس قسم کا قرآن آپ کے سینے میں ہے؟ کون سا کلمہ پڑھتے ہیں آپ ہمیں دمکانا چاہ رہے ہیں، آپ شیعہ قوم کو دمکانا چاہ رہے ہیں۔ یہود و ہنود سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، امریکہ سے اسرائیل سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آپ مکہ کا تحفظ کریں، آپ مدینہ کا تحفظ کریں، وہ قرآنوں کے تحفظ کے لیے بات نہ کریں۔ ناظرین، مولانا سبطین کی گفتگو بہت ہی شدید ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سرکاری ملازم ہو کر آپ نے ہمارے ساتھ جو گفتگو کی ہے وہ گفتگو کسی لحاظ سے بھی صحیح نہیں تھی۔ ناظرین، اس وقت علماء کرام شدید غصے میں نظر آتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا غصہ یہ ہے کہ ہمیں 1 گھنٹہ تقریر سنائی گئی لیکن ہمارا موقف سننے کی کوشش نہیں کی گئی۔ مولانا سبطین بھی اس کے اوپر بولے ہیں، ان کی گفتگو بھی بہت مناسب گفتگو ہے۔ یہ کیا گفتگو کر رہے ہیں، ان کا غصہ کیا ہے، یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، آپ یہ گفتگو ملاحظہ کریں۔ ہمیں آپ کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے یہ کاروائی کر کے اور شیعہ نے حیدر کرار کو یہ کہہ کے کہ آپ اگر زیادہ ہیں تو ایران چلے جائیں، آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو متنازع بنایا اور پھر پاکستان کی آرمی کو متنازع بنایا۔ یہ پاکستان کی فوج ہے، اس میں شیعہ بھی ہیں اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے بھی تمام مسلمان اکٹھے رہتے تھے اور پاکستان بننے کے بعد بھی ہم تمام مسلمان مکاتب بھائی چارے کے ساتھ یہاں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہمارے سے وجود میں آیا، یہ اسلام کے نام پر وجود میں آیا۔ یہاں مذہب کی فکری آزادی ہے، ہمارا رشتہ ہے مقامات مقدسہ کے ساتھ، مذہبی رشتہ ہے ایران کے ساتھ۔ قم ہو، مشہد ہو، نجف ہو، کربلا ہو، سامرا ہو، قاسمین، یہ ہمارے مذہبی مراکز ہیں۔ مکہ ہو، مدینہ ہو، جو ہمارے مذہبی مراکز ہیں۔ جتنی ہمیں مکہ اور مدینہ سے محبت ہے اتنی ہمیں مشہد اور قم اور نجف، کربلا اور سامرا، قاسمین سے محبت ہے۔ اس لیے آپ کے علم میں ہونا چاہیے، آپ نے جو رویہ اپنایا اور شیعہ نے پاکستان اور اس مذہب کے علماء کو بلا کر تھریٹ کرنے کی کوشش کی، ڈرانے کی کوشش کی۔ خود آپ نے 2 گھنٹے تقریر کی، علماء کی بھی تو آرا لیتے، علماء اپنی آرا دینا چاہ رہے تھے اور آپ وہاں سے 2 گھنٹے کی تقریر کر کے رفو چکر ہو گئے۔ آپ پاکستان کے ملازم ہیں، آپ ہمارے ٹیکسوں پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ آپ کے وردی جو ہے یہ پاکستان کی وردی ہے، آرمی کی وردی پاکستان کی وردی ہے۔ اس لیے مہربانی فرمائیں اپنی لینگویج کو بھی درست کریں، ہمیں ڈرانے کی کوشش نہ کریں، یہ قوم آپ سے ڈرنے والی نہیں، ہم موت سے خوفزدہ نہیں، دنیا نے دیکھ لیا، دنیا نے دیکھ لیا، ہم تو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے زندگی گزارتے ہیں اور پھر ایسی موت ہمارے لیے شہادت کی موت ہوتی ہے اور شہادت کی موت ہمارے لیے سعادت ہوتی ہے۔ آپ امریکہ کے نوکر بننے جا رہے ہیں، آپ اسرائیل کے نوکر بننے جا رہے ہیں، آپ کو ان سے ہمدردی ہے تو آپ اس ملک سے چلے جائیں۔ کس قسم کا قرآن آپ کے سینے میں ہے، کون سا کلمہ پڑھتے ہیں آپ ہمیں دمکانا چاہ رہے ہیں، آپ شیعہ قوم کو دمکانا چاہ رہے ہیں۔ یہود و ہنود سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، امریکہ سے اسرائیل سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آپ مکہ کا تحفظ کریں، آپ مدینہ کا تحفظ کریں، وہ قرآنوں کے تحفظ کے لیے بات نہ کریں۔ ناظرین، آپ نے مولانا سبطین کی گفتگو بھی سنی، ان کا بھی وہی موقف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں بلایا گیا، سرکاری ملازم نے ہمیں بلا کر کہا کہ آپ پاکستان سے چلے جائیں، اس کے اوپر شدید اعتراض ہے۔ ناظرین، کیا کسی پاکستان کے شہری کو کوئی بھی ادارے کا فرد یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ پاکستان سے چلے جائیں؟ ان کا بھی سوال آگے سے ہے کہ اگر ہم پاکستان سے چلے جائیں تو پھر آپ کو بھی اسرائیل یا امریکہ چلے جانا چاہیے، چونکہ آپ کے اندر بھی ان کے لیے محبت نظر آتی ہے۔ یہ بار بار سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ نفرت پاکستان کے لیے بہتر ہوگی اگر علماء کرام کو بھی اس طرح سے بیہیو کیا جائے گا، جو کہ عالم دین ہے، جن کی رسپیکٹ بھی بنتی ہے، ان کے پاس دین کا علم بھی ہے، ان کی کیا اس طرح سے توہین کی جانی چاہیے؟ کسی بھی لحاظ سے یہ بات مناسب نظر نہیں آتی۔ علماء کرام کو اسی بات پر شدید غصہ ہے۔ اس عالم کی گفتگو کے بارے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔